بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ناظرین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجمن پروگرام میں ہم آپ کا دل کے تہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں. آج کی انجمن کا موضوع ہے روح اور اس کی حقیقت. اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں دنیا اسلام کی معروف شخصیت، جید عالم دین، اچھے نعت گو شاعر، شعلہ بیان مقرر اور کئی مذہبی کتابوں کے مصنف. آپ ہیں حضرت علامہ مولانا فضل الرحمن افضل القادری دامت برکاتہم عالیہ. اس موضوع پہ ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کی لکھی ہوئی نعتیں مقامی نعت خواں جناب عبد الرحمن پہالہ اور جناب محمد شہریاز سنائیں گے. تو آئیے ہم حضرت سے ملتے ہیں. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کی کہ آج کا ہمارا موضوع ہے روح اور اس کی حقیقت. یہ بہت ہی اہم موضوع بھی ہے حضرت، اور ہمارے ناظرین کو براہ کرم بتائیں کہ روح سے کیا مراد ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم. آپ نے جو آج عنوان منتخب کیا ہے یہ بہت ہی گہرائی پر مشتمل ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو لوگوں کی عقل و فہم کو مد نظر رکھتے ہوئے جی ہاں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. قرآن کریم کے 15 سپارے میں سورۃ الاسراء کے دوسرے پاؤ میں اسی عنوان پر قرآن کریم کا آیہ کریمہ ہے. جب کچھ لوگوں نے آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کی غرض سے روح کے عنوان پر سوال کیا کہ روح کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کا نزول فرمایا کہ حبیب پاک، میرے پیارے حبیب، آپ سے یہ روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. قل، تو آپ فرما دیجئے یہ امر ربی سے ہے، یہ امر ربی ہے. بے شک. اور وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہاری سمجھ، تمہاری عقل، تمہارا فہم اس لائق نہیں ہے کہ تم روح کو کما حقہ سمجھ سکو. ہم نے تم کو تھوڑی بہت سمجھ دی ہے کہ اس کو سمجھ سکو. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. روح جو ہے وہ جیسے کہ ہم ہوا کو کہتے ہیں ریح، قرآن کریم آیات ریح، جی ہوا، ونڈ کے معنی میں، ہوا کے معنی میں. تو ہوا کو دیکھا نہیں جا سکتا، محسوس کیا جا سکتا ہے. واہ. ایسی روح ہوا کی مانند ہے کہ دیکھا نہیں جا سکتا مگر محسوس کیا جا سکتا ہے. تو روح کی حقیقت اصلی تو کوئی سمجھ ہی نہیں پایا سوائے اللہ کے بتانے سے، رسول کے. کیونکہ وہاں وما اوتیتم کہا ہے، وما اوتیتا نہیں کہا گیا ہے. رسول پاک سے خطاب نہیں بلکہ امت سے خطاب ہے. تو ہم برابری تو کر نہیں سکتے رسول کے علم کی. لوگوں کی عقل و فہم کے مطابق علم آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، مثال دیتے نا، 1 تولہ علم کے لیے 9 من عقل کی ضرورت ہے. تو کہا روح ایک وہ امر ربی ہے جس کو تمہاری عقلیں سمجھ نہیں سکتی. تو اس کو اس طرح سے اور سمجھیے کہ جس طرح سے درخت میں تر و تازگی ہوتی ہے، وہ تر و تازگی اس درخت کی روح ہے. لائٹ میں، لاؤڈ اسپیکر میں جس طرح سے کرنٹ ہوتا ہے، وہ کرنٹ جو ہے وہ اس بلب کی، اس لائٹ کی روح ہے. اور بلب جو ہے وہ جسم ہے. روح نکل گئی
تو روشنی ختم، درخت سے تر و تازگی نکل گئی تو سوکھ گیا. سوکھ گیا، مردہ ہو گیا، مر گیا. یہی ایک سمجھنے کے لیے مثال کافی ہے روح کے. بہت اچھی حضرت. حضرت یہ روح جو ہے یہ کہاں سے آتی ہے اور انسان کے جسم میں کیسے داخل ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات، کل مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے جی جن، انس، تمام مخلوقات کو، ارض و سما کو پیدا کرنے سے پہلے ارواح کو پیدا کیا. اسی کو کہتے ہیں عالم ارواح. جسم جب پیدا ہوتا ہے تب روح پیدا نہیں ہوتی، روح پہلے سے ہی پیدا ہوا سب کی. اچھا. جو روح آ چکی ہیں وہ بھی اسی وقت پیدا ہوں گی، جو آنے والی ہیں قیامت تک وہ تمام ارواح پیدا ہو. جیسے کہ عالم ارواح قرآن کریم میں نا کہ اللہ نے رسولوں سے عالم ارواح میں وعدہ لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ إِلَى آخِرِهِ. اور عام بندوں سے اللہ نے عالم ارواح میں خطاب فرماتے ہوئے وعدہ لیا. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، وائی ناٹ، کیوں نہیں. جی. تو یہ عالم ارواح میں، تو ارواح پہلے پیدا کی گئی. اور جب انسان پیدا ہوتا ہے شکم مادر میں اس کا وجود آتا ہے تو 4 مہینے کا جب وقت گزر جاتا ہے، میعاد گزر جاتی ہے، تو 4 مہینے کی عمر میں شکم مادر میں روح کو داخل کر دیا جاتا ہے. اچھا، گویا کہ یہ روحیں جو ہیں عالم ارواح میں ہوتی ہیں. جی جی جی، پہلے سے ہی پیدا ہوئی ہیں. الحمدللہ. حضرت ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یعنی اس کی تخلیق کی، تو روح پھونکی یا روح ڈالی. ذرا اس کی وضاحت فرمائیں گے؟ اس کی وضاحت و تفسیر روح البیان میں ہے، اور اسی کے حوالے سے حضرت علامہ مفتی احمد نادر خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر نعیمی میں تحریر فرمائی، نقل فرمائی. اسی کا کچھ حصہ بتاتا ہوں. جی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا منظور کیا، چونکہ پہلے زمین پر جنات رہتے تھے اور آسمانوں میں فرشتے رہتے تھے، تو اللہ نے حضرت انسان کو اپنا خلیفہ اور نائب بنانے کے لیے جب ارادہ فرمایا، تو قرآن کریم کے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں تفصیل کے ساتھ ہے. میں اس کو بیان کروں گا تو کافی وقت درکار ہے. جی مختصراً آپ بتا دیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کیجئے جب اللہ نے فرشتوں سے کہا میں کہ زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. جی. تو فرشتوں نے کہا جنات کی حالت کو دیکھ کر، کیا ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو فساد برپا کریں گے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو پیدا فرمایا، جب منظور فرمایا تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر کے آؤ. حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور مٹی لینا چاہیے تو زمین نے پوچھا کیوں لے رہے ہو مٹی؟ کہا انسان بنایا جائے گا. تو زمین نے کہا کہ وہ انسان گناہگار بھی ہوگا، دوزخ میں بھی ڈالا جائے گا، تو میرا حصہ دوزخ میں جلے گا. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں مت لو. وہ اللہ کے واسطے کی وجہ سے واپس چلے. اچھا. کہ اللہ میں گیا تھا لیکن اس نے تیرا واسطہ دیا، لہذا میرے ضمیر ایمانی نے منظور نہیں کیا کہ میں مٹی اٹھاؤں. اسی طرح سے یہ کے بعد دیگر فرشتے، جی، جو 4 فرشتے مشہور ہیں، جی، میکائیل علیہ السلام، جی، اسرائیل علیہ السلام. اسرائیل علیہ السلام بعد میں گئے. اچھا. اسرائیل علیہ السلام جب گئے تو زمین نے وہی منت سماجت کی. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں تیری نہیں سنوں گا، حکم خدا میرے لیے ہے. اچھا. انہوں نے مٹی لی، اس لیے اللہ نے فرمایا تم نے ہی مٹی لی ہے اور تم ہی اس کی روح کو قبض کرو، اس مٹی سے تم ہی روح نکالو، یہ ذمہ داری دی اس وقت. تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ اس مٹی سے تیار کیا گیا، گوندا گیا، وہ نور سے گوندا گیا، پانی سے گوندا گیا. حضرت مولانا احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بات کہی ہے جی کہ 39 دن غم کا پانی اور 1 دن خوشی کا پانی. اس لیے زندگی میں غم زیادہ ہوتے ہیں، خوشی کم ہوتی ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسا کرو زیادہ رویا کرو. اللہ اکبر. کیونکہ آنسو جو ہیں وہ گناہوں کی آگ کو، دوزخ کی آگ کو بجھانے والے ہیں. کیا بات تو ہے. اس میں جو ہے 40 دن
گوندا گیا. پھر مجسمہ تیار ہوا, وہ تھوڑا سوکھا, تو جب اس میں آواز آنے لگی خلق الانسان من صلصال کالفخار, جب اس میں کھنکھناہٹ پیدا ہو گئی تو روح داخل کیا گیا, روح کو داخل کیا. روح جب داخل کیا تو وہ اندھیرا اس نے پایا تو واپس آ گئی. تو پھر پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ رکھا گیا. انسان کا وجود نور مصطفیٰ سے منور ہو گیا. سبحان پھر اللہ. روح کو داخل کیا گیا تو قرار ملا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے انسان پیدا فرمایا, سب سے پہلے روح انسانی حضرت آدم کے جسم پاک میں آئی, اس لیے حضرت آدم کو ابو البشر اور ابو الاجسام کے نام سے یاد کیا. اور ساری ارواح جتنی بھی انسانوں کی تھیں سب آپ کی پشت انور میں رکھ دی گئیں, جو حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائی دی گئیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھے. ناظرین کرام, ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. آئیے اب حضرت مولانا فضل الرحمن افضل القادری دامت برکاتہم عالیہ کی لکھی ہوئی نعت شریف مقامی نعت خواں جناب عبد الرحمن پہالہ کی زبانی سنیے اور دیکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قرآن میں لکھا ہے یہ آقا کی شان میں, قرآن میں لکھا ہے یہ آقا کی شان میں, قرآن میں لکھا ہے یہ آقا کی شان میں, بے مثل و بے مثال ہے دونوں جہان میں, بے مثل و بے مثال ہے دونوں جہان میں. ہر ایک آن ہے گھر, ہر ایک زمان میں, چرچا میرے نبی کا ہے کون چرچا میرے نبی کا ہے کون مکان میں. سرکار پہ نماز میں واجب سلام ہے. کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار پہ نماز میں واجب سلام ہے, نام نبی کا ورد ہے کر مازان میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عشق نبی تو ایسا مان کے لیے عشق نبی ہے, روح جیسے لازم ایک زندہ جان میں ہے, روح جیسے لازم ایک ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ جان میں. شمس و قمر نجوم و گل ہائے ناز ہوں, شمس و قمر نجوم و گل ہائے ناز ہوں, دیکھا نشان آپ
نشان سبحان میں اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا نشان آپ کا ہر ایک نشان میں، جب نام پاک لے لیا رب کے حبیب کا، جب نام پاک لے لیا رب کے حبیب کا، خوشبو عجیب آئے میری زبان میں میری سبحان اللہ، زبان سبحان میں، اللہ، وہ عجیب آئی ہے میری زبان میں، خوشبو سبحان اللہ، پیارا شعر ہے، عجیب سبحان اللہ۔ آئے ہے میری زبان میں، افضل بیان کر کے تو آقا کی شان کو، افضل بیان کر کے تو آقا کی شان کو، بے شک اضافہ کرتا ہے خود اپنی شان میں، قرآن میں لکھا ہے یہ آقا کی شان میں، بے مثل و بے مثال ہے دونوں جہان میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت بہت پیارا کلام ہے آپ کا، بڑا بھی اچھا۔ اللہ جی ہاں بے شک، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ حضرت گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، ہم بتا دیں کہ عنوان ہے روح اور اس کی حقیقت۔ روح ہمارے جسم میں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ روح کو نکالتا بھی ہے، جی جی جی، تو یہ نکالنے کے بعد روح جاتی کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ انسان کے جسم میں جب تک روح ہے جی انسان زندہ ہے، جی، اور جب روح تن سے جدا ہو گئی انسان مردہ ہے۔ اللہ نے موت کا ایک وقت مقرر فرمایا ہے، صحیح، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جس کا جو وقت مقرر کر دیا ہے اس وقت اس کی روح کو قبض کیا جائے نہ گا، ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے، نہ ایک نہ سیکنڈ ادھر بھی۔ ادھر نہ ادھر، واہ۔ دن تو دور کی بات ہے، سیکنڈ جی۔ لہذا بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، جب جہاں جس حالت میں وہ سب اللہ نے طے کر فرما دیا۔ ہے۔ تو اللہ نے حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ صحیح، وہ 4 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں انسان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اگر انسان نیکوکار ہے، فرما بردار ہے، تو بہت ہی محبت کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارشاد فرماتے ہیں، اے نفس حمیدہ آ تیرا مولا تجھے بلا رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں ذکر کیا گیا ہے پاک روحوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ، اس طرح سے نیکوکار کی روح قبض کی جاتی ہے جیسے ماں اپنے دودھ پینے والے بچے کے دودھ کو جدا کرتی ہے۔ اور ایک مثال دی ہے جیسے آٹے پر بال ہو اور اس کو نکالا جاتا ہے، بہت ہی آسان، بہت ہی آسان۔ اور جو نافرمان بدکار لوگ ہوتے ہیں بڑی سختی کے ساتھ حضرت عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے نفس خبیثہ آ اللہ اکبر، اپنے مولا کی طرف چل۔ اس طرح سے اس وقت انسان، مرنے والے انسان کو محسوس ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں جیسے کسی کو ایک ساتھ 3000 تلواریں ماری جائیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ان کی ضربوں کا درد ہوتا ہے، ایسا درد ہوتا ہے۔
اور حدیث پاک میں ایک مثال دی ہے جیسے ببول کا درخت، کانٹے دار درخت، بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، اس پر ریشم کا کپڑا ڈال دیا جائے، پھنس جائے وہ، اور پھر اس کو کھینچا جاتا ہے، تو اس طرح سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ روح پورے جسم سے جمع ہو کر کے یہاں پر آ جاتی ہے حلق میں، اس لیے انسان اس وقت جو ہے محسوس کرتا ہے کہ یہاں روح اٹکی ہوئی ہے، اور روح ناخنوں سے نکالی جاتی ہے، اللہ ناخنوں کی طرف سے نکالی جاتی ہے۔ روح کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا الموت ہوا جفاف الدم، جب روح نکال دی جاتی ہے تو بدن کا خون خشک ہو جاتا ہے، حرارت غریری جو جسم میں حدت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پاؤں میں ہی ٹھنڈک محسوس ہونا۔ اب چھوتے ہیں، مرنے والا کا سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تو روح نکل گئی۔ قوت نامیہ جو بڑھنے والی طاقت ہوتی ہے آگے، وہ ختم کر دی جاتی ہے، ایک صرف مٹی کا ڈھیر رہ جاتا ہے۔ اور بڑی تفصیل ہے کہ روح جب جاتی ہے نیکوکار کی تو آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں فرشتے، اور آسمان میں جا کر دروازے پر فرشتے آواز دیتے ہیں کھولو، تو فرشتہ کہتا ہے کون ہے، کس کی روح ہے، تو بتاتے ہیں، تو جب نیکوکار کی روح ہوتی ہے تو کہتے ہیں مبارک ہو اللہ، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اگر بدکار کی روح ہے تو وہ ملامت کرتے ہیں۔ تو نیکوکار کی روح آسمان پر چڑھ جاتی ہے، اور بدکار کی روح زمین میں واپس سجین میں جاتی ہے۔ ایک الگ سوال شاید ہوگا آپ کا کہ کہاں رہتی ہیں روحیں، تو پھر وہ روحوں الگ الگ رہتی ہیں، مگر یہاں بتانا یہ ہے کہ روح نکلنے کے بعد میں انسان کا جسم پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور پھر جسم جو ہے جہاں سے پیدا ہوا، زمین سے پیدا ہوا، صحیح، زمین میں مل جاتا ہے۔ اس زمین کا تعلق جسم سے ہے، جسم کا تعلق زمین سے ایسا ہے کہ اس زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں ہی انسان کے جسم کی غرض ہے۔ انسان کا جسم زمین سے پیدا ہونے والی غذاؤں کا محتاج ہے۔ آٹا کھا رہا ہے زمین سے آ رہا ہے، دال آ رہی زمین سے آ رہا ہے، سمجھے، گوشت ہے، دودھ ہے، سب جانور چرتے ہیں تو زمین سے آتا ہے۔ اور یہاں بتا دوں کہ روح جو ہے وہ کہاں والی ہے؟ آسمان والی ہے، وہاں سے آتی ہے۔ روح مرتی نہیں ہے، نہ نیکوکار کی نہ بدکار کی، نہ مومن کی نہ غیر مومن کی، روح مرتی نہیں ہے، جسم مرتا ہے، روح واپس جاتی ہے۔ صحیح، موت آئے گی، روح اپنے رستے پلٹ جائے گی، روح آئی تھی وہیں سے، تو لہذا جب روح جدا ہو گئی تو انسان کا جسم مردہ ہو گیا۔ اب اس کی آگے کی کیفیت ہے؟ جی ہاں حضرت ظاہر ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو ہم نے عام طور پر، میرے ذہن میں ایک سوال یہاں پر آ رہا ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت لوگ یاسین شریف پڑھتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا؟ جی کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیے، مومن کتنا بھی گناہگار ہو، جی، اس کے دل میں ایمان کی رمق ضرور ہوتی ہے۔ اچھا، اور حقیقت یہ ہے، بہت گہری بات ہے، راز کی بات ہے، سورہ یاسین شریف پڑھنے سے روح آسانی سے اسی کی نکلتی ہے جس کے اندر ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا، تم بدکار اور نابکار اور غیر مومن کے سامنے کتنی پڑھو؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں 1980 میں جب میں کرناٹک کے ایک شہر میں رہتا تھا تو وہاں ایک محترمہ حالت نزا میں کئی دنوں سے مبتلا تھی، سکرات کے عالم میں، سکرات کے عالم میں کئی دنوں سے۔ بڑا لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، یاسین شریف، سورہ جاسیہ، سورہ رعد، کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کسی نے مجھے ایک مشورہ دیا کہ مولانا اس کی روح قبض کب ہوگی؟ جب اس کے سامنے بہت سا پیسہ لا کے رکھا جائے، سونا اور چاندی روپیہ پیسہ لا کے رکھا جائے۔ میں نے کہا یہ کیا معمہ ہے؟ بولے آپ کیجئے ایسا۔ تو میں نے گفتگو کو حسین پیرائے میں پرو کر ان سے کہا، انہوں نے عمل کیا۔ حقیقت میں سامنے جب روپیہ پیسہ رکھا گیا تو روح نکل گئی، کیونکہ ان کی روح اٹکی ہوئی تھی دنیا کی محبت میں۔
اور جس کے پاس ایمان کا حصہ ہوتا ہے یاسین شریف سنتا ہے روح کو سکون ملتا ہے, روح سکون سے چلی جاتی ہے. اس لیے انسان جس سے محبت کرتا ہے روح سے قرار پاتی ہے. جب تم مدینے والے سے محبت کرو گے تو خدا مدینے والے کا جلوہ دکھائے گا, جبھی روح قبض ہوگی. اچھوں سے محبت کرو, اچھائیوں سے محبت کرو, تو روح بھی اس وقت طلب کرے گی اچھائی ہو, اچھا ماحول ہو, اچھا ماحول ہو تو روح قبض ہوتی ہے. تو یاسین شریف پڑھنا اسی بات کی دلیل ہے کہ ہم جب یاسین شریف پڑھیں گے تو اس میں قیامت کا ذکر ہے, مرنے کے بعد کا ذکر ہے, اور روح اس کو سنو گی تو سکون کے ساتھ میں روح نکل. الحمدللہ, بہت اچھی. حضرت کہتی ہیں کہ روحیں خاص خاص موقعوں پہ آتی ہیں, ذرا اس کی تفصیل بیان فرمائیں گے؟ دیکھیے اس عنوان کو حضرت سیدنا شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جی اپنی کتاب اشط اللمعات میں, اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے مختلف کتابوں کے حوالے سے اس عنوان پر باقاعدہ کتابچہ لکھا ہے, اتیان الارواح. اچھا. روحوں کو تو مرنے کے بعد جی ان کے مقام, ان کے رتبے کے مطابق رکھا جاتا ہے. کسی کی روح اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے, کسی کی چاہے زمزم پہ ہوتی ہے, کسی کی روح کسی مقام پر ہوتی ہے, اور جو کسی کی روح کو آزاد بھی چھوڑ دیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. جاؤ اللہ والوں کی روحوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے, اور جو بدکار ہوتے ہیں ان کی روح کو سجین میں مقید کر دیا جاتا ہے. اچھا. ہاں, اس لیے یہاں پر ایک وضاحت کر دوں, لوگ کہتے ہیں نا اس کے اوپر فلاں کی روح آ گئی, فلاں بزرگ آ گئے, فلاں صاحب آ گئے. جھوٹ ہے, دھوکہ ہے. اچھا. ایسا کچھ نہیں ہے. روح کبھی نہیں آتی برے کی, کئی مقید کر جاتی ہے. اور اللہ والے کی روح کسی کے اندر, غوث اعظم کی روح کیوں داخل ہوگی اس کے عورت کے اندر, کسی کے اندر؟ یہ بکواس ہے, وہ ایک معاملہ الگ ہے. جی جی, عنوان آئے گا بتاؤں گا میں کہ ہوتا کیا ہے, وہ بھی ایک ہے, ہوتا کیا ہے وہ تفصیل طلب ہے وہ. ہاں, مگر روح کسی کی داخل نہیں ہوتی. تو روح جو ہے وہ عام مسلمانوں کے لیے ہے, یہ اللہ والوں کے لیے نہیں ہے. اتیان الارواح میں اعلیٰ حضرت نے جس کو تفصیل دیکھنا ہے اس کتاب کا مطالعہ کرے, لکھا ہے کہ مبارک ایام میں, مقدس راتوں میں مثال کے طور روحوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جیسے شب برات ہے, اچھا, شب قدر ہے, جی جی, شب عرفہ ہے, شب عاشورہ ہے. جی جی. اور یہاں تک لکھا ہے کہ ہر جمعرات کو جی رات میں, شام میں جی جی, وہ روحیں آتی ہیں. اچھا. اور یہاں تک بعض کتابوں میں ہے کہ 40 دن تک روحوں کو بھیجا جاتا ہے. اچھا. اور روح آگے کیا کہتی ہیں, دروازوں پر کھڑے ہو کر کے کہتی ہیں. اب وہ چاہے اہل خانہ کہیں بھی رہیں, اہل خانہ کے پاس آ کہتی ہیں ہم تمہاری طرح زندہ تھے, آج موت نے ہمیں اچک لیا. لیکن یہ اہل خانہ تو سنتے نہیں ہیں. ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں. اچھا. آ کر کے کہتے ہیں, کہتی ہیں روحیں, اچھا, اور تم ہمارے لیے اصال ثواب کرو, تم ہمارے لیے صدقہ و خیرات کرو, اچھا, تاکہ ہمیں آرام ملے. اللہ صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. جی جی. اور جن گھروں سے صدقہ و خیرات ہوتا ہے ان کے لیے وہ روحیں خوش ہوتی ہوئی اور دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہیں. سبحان اللہ. اس لیے سبحان اللہ, وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے مرحومین, اپنے والدین, اپنے بھائی اور بہن جو مرحوم ہو گئے ہیں ان کی فاتحہ کرتے ہیں, بعد مرگ بھی دعائیں لیتے ہیں, اللہ, ان کی دعائیں ملتی ہیں. اس لیے برکتیں ہوتی ہیں. صحیح. اور اگر ان کے لیے اصال ثواب نہیں کیا جاتا ہے تو پھر وہ روحیں کہتی ہیں تو نے ہمیں محروم کیا, اللہ تجھے محروم کرے, اللہ تجھے محروم اپنی رحمت سے رکھے. اس لیے تفصیل کے ساتھ میں حضرت سیدنا شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے اشرۃ اللمعات میں اس کو تحریر فرمایا کہ روحیں آتی ہیں مقدس تاریخوں میں. تو کیا حضرت کسی بزرگ کی روح جو ہے وہ انسان کے جسم میں آتی ہے یا؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. ہوتا یہ ہے, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے المرفوض میں فرمایا, علامہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے. اچھا. جس کو قرین کہتے ہیں, ہمزاد کہتے ہیں, اور وہ شرارت کرتا ہے. جی. اور اگر آدمی نیک بنتا چلا جاتا ہے تو وہ بھی نیک بنتا ہے. مسلم شریف کی حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے اور وہ شرارت کرتا ہے. میرا جن مسلمان ہو گیا, سوال کرنے لگا, میرا جن فرما بردار ہو گیا میرا. اور وہ جن ساتھ میں پیدا ہوتا اور ساتھ میں مرتا. جن ہر انسان کے ساتھ ایک جن ساتھ میں پیدا ہوتا ہے, ساتھ میں مرتا ہے. اور فرشتے جو ہیں 2 کرامن کاتبین, وہ پیدا ہونے کے بعد انسان کے پاس آسمان سے آتے ہیں. انسان مر گیا, لیکن کسی انسان کو کسی نے قتل کر دیا,
یا ایکسیڈنٹ میں مر گیا، حادثاتی موت میں مر گیا تو وہ جن نہیں مرتا. اب وہ جن جو ہوتا ہے اس کا وہ بھٹکتا رہتا ہے، وہ سوار ہوتا ہے جن. اچھا. یتخبطہ الشیطان من المس، قرآن میں اس کا ذکر. تو وہ شیطان داخل ہوتا ہے، وہ جو جن ہوتا ہے داخل ہوتا ہے، وہ اس کا ہم نام ہمزاد ہوتا ہے نا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں صاحب آ گئے. اچھا. فلاں صاحب کی روح نہیں ہوتی، وہ جن ہوتا ہے. اچھا. اور جن وہ ہے سب جانتا ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، اس کی پوری زندگی تو پورا بتاتا ہے. یہ ہے گویا کہ یہ غلط گویا کہ یہ غلط تصور ہے کہ روح جو ہے کسی بزرگ کی انسان کی جو یہ. الحمدللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ. ناظرین کرام، آئیے اب حافظ محمد شہریاز کی زبانی مولانا فضل الرحمن افضل القادری کی تحریر کردہ نعت شریف سماعت کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نبی کا سراپا منور منور، نبی کا پسینہ معطر معطر، نبی کا پسینہ معطر معطر. شفاعت پہ روز قیامت ہماری، شفاعت پہ روز قیامت ہماری، حبیب خدا ہے مقرر مقرر، حبیب خدا ہے مقرر مقرر، نبی کا پسینہ معطر معطر. جہاں سے ہوا ہے گزر مصطفیٰ کا، جہاں سے ہوا ہے گزر مصطفیٰ کا، وہ راہیں ہوئی معطر معطر. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. راہیں سبحان اللہ. ہوئی معطر معطر، بے شک. معطر، نبی کا پسینہ معطر معطر. تمنا ہے یہ عاشق مصطفیٰ کی، تمنا ہے یہ عاشق مصطفیٰ کی، میں جاؤں مدینہ مکرر مکرر، میں جاؤں مدینہ مکرر مکرر، نبی کا پسینہ معطر معطر. حبیب خدا کی جو محفل سجی ہے، حبیب خدا کی
سبحان اللہ سبحان اللہ، دل خوش ہو گیا الحمدللہ۔ حضرت آپ کا نعتیہ کلام حافظ محمد شہریاز نے بہت ہی مؤثر اور اچھے انداز میں پیش کیا۔ یہ آپ کے شاگرد بھی ہیں الحمدللہ، ان کے اندر میں بہت ساری خوبیاں دیکھ رہا ہوں، صلاحیتیں ہیں الحمدللہ، یہ عالم بھی بن سکتے ہیں، اللہ پڑھ کرے۔ رہے ہیں عالم ماشاءاللہ، اور ماشاء انڈیا میں اللہ۔ پڑھ کے بھی آئے ہیں ہمارے دارالعلوم میں۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، موضوع ہے روح اور اس کی حقیقت۔ جی حضرت، ہم مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں اور اس موقع پہ لنگر وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کیا مرحومین کو، روحوں کو ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں تو یہ پہنچتا ہے؟ ایصال ثواب کے منکر وہ بھی نہیں ہیں جو ہمارے ان اسلامی رسم و رواج پر کلام کرتے ہیں، اچھا، کیونکہ اگر ایصال ثواب ناجائز اور غلط ہوتا تو پھر حج بدل کیا جاتا ہے اور قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ ایصال ثواب، یہ محفل جو ہے ایصال ثواب کا ایک ذریعہ ہے۔ جی ثواب صرف نماز ہی کا نام نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا انعام نہیں ہے، غریب کو کھانا کھلانا، کسی کو صدقہ کر دینا کا نام بھی ثواب ہے۔ جی ایصال ٹرانسفر کرنا۔ جی ہم نے ایک محفل منعقد کی، اس میں ہم نے قرآن پڑھا، واعظ و نصیحت کی، ہم نے اس میں نعتیں پڑھی، ہم نے اس میں ذکر کیا، ہمیں وہ ثواب ملا، وہ ہے قولی ثواب۔ جی پھر ہم نے لنگر کیا، ہم نے کھانا بنا کر کے لوگوں کو کھلایا، وہ ہے مالی ثواب۔ اب وہ ثواب ہمیں جو اللہ کی طرف سے ملا ہے، ہم نے اس کو ٹرانسفر یعنی ایصال کر دیا کہ اللہ پہنچا دیا۔ ہاں یہ جو ہمیں عطا فرمائے یہ فلاں کی روح کو پہنچ جائے، اچھا، اس کا نام ہے ایصال ثواب۔ اور یہی ہمارے بزرگوں نے جو محفلیں ان کا طریقہ رہا ہے۔ طریقہ رکھا ہے، لنگر۔ اسلام میں کھانا کھلانے کا بڑا ثواب ہے، بخاری شریف میں شروع ہی کہا گیا ہے جی جی افضل اسلام، احسن اسلام کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو سلام کرنا، راتوں میں قیام کرنا۔ یہ 3 نکات بیان کیے ہیں بخاری شریف کی شروع میں ہی۔ اچھا، ان 3 نکات میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، اور یہ نیکی ایسی ہے کہ اسلامی میں نہیں، ہر مذہب میں ہے، لنگر، بھنڈارا، دوسروں کو کھلانا۔ جی ہاں، اور خاص طور سے غریبوں کو۔ ہاں، غریبوں کو کھلانا۔ اب اس میں یہ بھی ایک اعتراض ہو سکتا ہے، تم غریبوں کو کیا کھلاتے ہو، مالدار بھی آتے کھاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں نفلی صدقہ جو ہے غریب اور امیر دونوں کھا سکتے ہیں۔ جیسے کوئی مسجد میں قالین دے دے تو غریب پڑے گا تو ثواب ملے گا، امیر پڑے گا ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں۔ جی چاہے صحیح، غریب پڑے یا امیر پڑے، یہ دونوں نفلی کو ثواب صدقہ ملتا ہے۔ ایسے ہی ہم غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں، دولت مند بھی ہمارے یہاں کھاتے ہیں، احباب، احباب، اقربا، قرآن میں سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ یتیموں کے ساتھ ساتھ اقربا کا ذکر بھی کیا ہے، ہاں، رشتہ داروں کا۔ رشتہ داروں کا ذکر بھی کیا ہے، تو ان سب کو جمع کر کے ہم لوگ کھلاتے ہیں، اور وہ سب جمع ہوتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، تو ہم سب ان کو کھلاتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی اچھی نیکی ہے۔ جی اب پتہ نہیں لوگ کون سی سمجھ سے اس کو ناجائز و حرام کہتے ہیں، ہماری تو عقل سے باہر ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، ہمارے بزرگوں نے جو رسمیں یہ قائم کی ہیں، اس میں بڑے اسرار ہیں، ثواب کا بڑے کام بھی ہے۔ خوبیاں ہیں، بڑی بہتریاں ہیں۔ تو حضرت یہ پھر روح کی غذا کیا ہے؟ الحمدللہ، بڑا روحانی سوال کیا آپ نے، صوفیانہ سوال کیا۔ اچھا، درمیان میں تھوڑا چھیڑا تھا کہ جسم جو ہے ہاں، وہ زمین سے پیدا ہوا ہے، اچھا، تو زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں رزق اس کا جسم کا رزق ہے، اچھا، اور روح آسمان سے آئی ہے، تو آسمان سے پیدا ہونے والی چیز روح کی غذا ہے۔ مثال کے طور پر جی جسم کی غذا آٹا، چاول، دال، روٹی، بوٹی ہے، جی، اور روح کی غذا تلاوت قرآن، نماز، ذکر الہی، نعت رسول کیا ہے، بات ہے، نعت رسول ہے۔ جی جسم کو مزہ آتا ہے بریانی کھا کے، اور روح کو مزہ آتا ہے ذکر کر کے، ذکر اللہ، ذکر اللہ کر کے۔ واہ، روح کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے، جی دل اطمینان پاتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو چین ملتا ہے، روح کو قرار ملتا ہے ذکر الہی سے۔ جی تو جس طرح سے ہمارے کھانے کے لیے ہم وقتاً وقتاً کھاتے ہیں، ایسے 5 وقت کی نماز رکھی گئی ہے، جی ہاں، روح کی غذا، جی روح کی غذا۔ اب وہ لوگ جو صرف جسم کو غذا پہنچاتے رہتے ہیں، روح کو نہیں پہنچاتے، ان کی روح پہلے کیا ہوتی ہے، پزمردہ ہوتی ہے، پھر روح جو ہے بے جان سی ہو جاتی ہے۔
दौलत मंद होने के बावजूद वो रूह चैन और सुकून नहीं पाती है, इसलिए उनको बेकरारी रहती है, दिल बेकरार रहता है। और जब अल्लाह की याद करते हैं तो रिस्क मिलता है हमारी रूह को, तो रूह को सुकून मिलता है, बेशक। रूह को करार मिलता है। अच्छा। तो अब ये मैं आपको मिसाल देकर समझाऊं जी कि आप परदेश में हैं, आप गए हैं, आपके वालिदा का फोन आ जाए, वालिदा का खत आ जाए, बच्चों का खत आ जाए, तो उस खत को देखकर बड़ी खुशी होती है। कितनी खुशी होती है। सही। क्योंकि आपका ताल्लुक है जिस्मानी वालिदा से, जी। आपका ताल्लुक है जिस्मानी बेटे से, आपका ताल्लुक है जिस्मानी बेटी से, जी। बाप से, बीवी से। जी। तो बीवी, माँ, बहन का खत आया, फोन आया, तो आपके जिस्म को खुशी मिली। और जिस्म का ताल्लुक है कुरान से। तो आपने देखा होगा बच्चे जब कुरान पढ़ते हैं, हमारे दारुल में चले जाइए आप सऊदुल फाजिल में, सुबह से लेकर के दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक, शाम से लेकर फिर रात के 10 बजे पढ़ते हैं। तो बच्चा जब सुबह को बैठता है 8 बजे 12 बजे तक इस तरह से पढ़ता है, हिलता रहता है। उससे पूछो तो हिल रहा है जानबूझ के? बोले नहीं, मुझे महसूस भी नहीं हो रहा, मैं हिल रहा हूं। अगर उससे कहो बगैर पढ़े हिले तो 1 घंटे में थक जाएगा, लेकिन 4 घंटे तक हिलता है। क्यों हिलता है? क्योंकि रूह का खत आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसलिए सुभान अल्लाह। रूह सुकून पाती है तो हिलता है इंसान, सुकून पाता है। बहुत अच्छी हज़रत, हमारे पास कई सवालात हैं, हम चाहेंगे कि मुख्तसरन आप जवाब दें ताकि इस वक्त में हम इन सवालों को मुकम्मल कर पाएंगे। ज़ाहिर है कि रूह कब्ज़ करने वाला फ़रिश्ता आता है और रूह को कब्ज़ करता है। वो वक्त जो है, वो घड़ी, वो उसकी कैफियत क्या होती है, ज़रा इसके बारे में बताएं। नहीं, वो तो मैंने अपने ज़िम्नी तौर पर बता दिया था जी। कि जो नफ्स मुतमइन्ना होता है, नेकोकार होता है, सुकून मिलता है जी। और जो बदकार होता है उससे बड़ी तकलीफ होती है जी। मगर यहाँ पे मैं आपको जुमला मुख्तसर के तौर पर एक जवाब दे दूँ। हो सकता है आपका सवाल हो, माशाल्लाह आप अच्छे सवाल तैयार करते हैं क्योंकि आप बहुत ही मुताला वसी रखते हैं। एक बड़ा प्यारा आपके सामने जुमला मुख्तसर के तौर पर देखिए, हम रोज़ मरते हैं। क्यों? नींद जो है वो मौत की बहन है जी। अन्नौम उख्तुल मौत। अच्छा। हम जब मरते हैं, जब हम सोते हैं तो मरते हैं। अच्छा। इसलिए एक दुआ बचपन में आपने भी सीखी होगी, कैसे कहते? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह मैं तेरे नाम से मर रहा हूँ और तेरे नाम से जिंदा हूँगा। तो नींद के वक्त में, सोने के वक्त में दुआ पढ़ते हैं, मौत का जिक्र करते हैं। सही। वो होता क्या है, वो फलसफा क्या है, अच्छा। इसको ज़रा समझा दिया जाए तो हमारे नाज़रीन के लिए जी। बहुत ही मालूमात अफ़ज़ा होगा। सही। देखिए, जब इंसान सोता है जी। तो उसकी रूह दिल से निकाली जाती है। अच्छा। उसकी रूह जो है दिमाग से निकाली जाती है। दिमाग से। हाँ। दिमाग से रूह निकाली गई तो इंसान सो गया। अच्छा। ऐसी जो आदमी कोमा में चला जाता है ना, कोमा में, हाँ हाँ। तो उसकी रूह निकली है, वापस नहीं आई दिमाग वाली, तो कोमा में चला गया। अच्छा। वो वापस आ गई तो बेदार हो गया। और जब मरता है तो दिल से रूह निकाली जाती है, और जब सोता है तो दिमाग से रूह निकाली जाती है। अब देखिए रूह की ताकत देखिए अब क्या है। मैं सो रहा हूं सुन्नी रज़वी सोसाइटी में, गहरी नींद में हूं, मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मुरादाबाद दारुल सऊदुल फाजिल में टहल रहा हूं, तो मेरी रूह वहां टहल रही है। अच्छा। 5000 से 6000 किलोमीटर दूर जी, जी। मेरी रूह टहल रही। अचानक भाई अब्दुल रहमान काजी रज़वी पहल आए, देखा मौलाना सो रहे हैं, कहीं जाना है। इन्होंने अदब के दायरे में मेरे पाँव का अंगूठा हिलाया, मैं लहजे में सेकंड में उठ के बैठ गया। तो मेरी रूह सेकंड में इंडिया के मुरादाबाद से मॉरिशस के सुन्नी रज़वी सोसाइटी में वापस मेरे दिमाग में आ गई। ये है रूह की रफ्तार। वाह। रूह की रफ्तार। तो जब दिमाग की रूह की रफ्तार इतनी है तो दिल की रूह की रफ्तार कितनी होगी। अब अगर हमने पुकारा या रसूल अल्लाह, तो रसूल की रूह मदीने से आने में देर नहीं करेगी। क्या बात है, गौसे आज़म सुभान की रूह अल्लाह, बगदाद से आने में देर नहीं करेगी। सुभान अल्लाह। इसलिए हम ये नहीं कहते या गौसे आज़म हमारी गाड़ी में पंचर हो गया, पंचर जोड़ दो। हम जिस्मानी मदद नहीं मांगते, रूहानी मदद मांगते हैं। बेशक। और रूह मदद करती है। अल्लाह। और रूह क्या में कहने बड़ा हैं, पावर है, क्या कहने हैं, सुभान रूह में अल्लाह। बड़ी ताकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत जन्नत में क्या सिर्फ रूहें रहेंगी या जिस्म के साथ होंगी? जन्नत में जिस्मानियात के साथ अच्छा। हम लोग रहेंगे, क्योंकि हमारे जिस्म ने
ہاں عمل کیا ہے ہاں تو جسم کو جزا ملے گی، جی اور جسم کے ساتھ رہیں گی، وہاں حوریں بھی ملیں گی، بیویاں بھی ملیں گی، اور جو خواہشات ہماری دنیا میں ہوتی ہیں کھانے پینے کے جو ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں وہ سب ہم پوری کریں گے، یہاں تک کہ ہماری نفسانی خواہشات بھی پوری ہوگی. ہاں ہر چیز میوے ہوں گے، میووں کا ذکر ہے قرآن کریم میں، پھلوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں، تمہیں ملیں گے، جی مسندیں ملیں گی تمہیں، نہریں ہوں گی، پانی ہوگا، ہر چیز ہوگی. تو جسم و جسمانیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ پڑھتے ہیں ہم جب میت کو دفن کرنے کے بعد مٹی دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی میں ملا رہے ہیں، اور پھر اسی سے ہم بیدار، اسی سے ہم زندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چاہے انسان کو جلا دیا جائے یا جانور کھا لے یا مٹی میں ملا دیا جائے، انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک باریک سا کچھ حصہ ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا، اس کے ذریعے سے وہ تخم انسان ہے، اچھا وہ سیڈ ہے، بیج ہے وہ کبھی جلتا نہیں. ابھی جاپان نے نکالا نا کہ لباس پہن کر کے آگ میں چلے جاؤ تو نہیں جل سکتے. تو جب جاپان نکال سکتا ہے تو میرا رحمان ایسی چیز پیدا نہیں کر سکتا کہ وہ جلے گا بھی نہیں، گلے گا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اسی کے ذریعے سے دوبارہ انسان کو جیسا ہے ویسا پیدا کیا جائے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو انتقال کے بعد یا مرنے کے بعد بھی زندہ کہلاتے ہیں یا زندہ ہوتے ہیں؟ قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ واضح الفاظ میں ہے. قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے، دوسرے رکوع کی دوسری آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں تم زندہ رہ کر بھی ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. اب تھوڑا سا اشارہ اور کیا دوسری آیت میں کیسے زندہ ہیں، تو کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کوئی کہہ سکتا تھا کہ زندہ ہیں لیکن ہوں گے کیسے زندہ، لیکن بتا دیا جیسے انسانوں تم رزق کھاتے ہو نا، ایسے ان کو بھی رزق دیا جاتا ہے، وہ بھی رزق پاتے ہیں. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن کی روشنی میں اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں، اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائیں وہ زندہ ہیں. اور یہاں سے عقیدہ واضح ہو گیا شہید امتی ہے. جب امتی زندہ ہے تو نبی زندہ کیوں نہ ہوگا؟ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. امتی کبھی بھی کسی بھی حیثیت، کسی بھی نوعیت سے، کسی بھی اینگل سے نبی سے نہیں بڑھ سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا متقی و پرہیزگار کتنا ہی رتبہ پالے، لیکن نبی سے نہیں بڑھ سکتا. تو جب امتی زندہ ہے تو نبی کو مردہ کہنے والے وہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ قرآن حدیث میں دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عنوان نہیں ہے، مگر میں عقیدہ واضح کر رہا ہوں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہمارا یہ عقیدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت بہت ہی پیاری گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ. متعینہ وقت جو ہے وہ پورا ہوا چاہتا ہے، معلومات جو ہے وہ ادھوری رہ گئی، ناتمام ہوئی. انشاءاللہ کسی اور موقع پہ تو آپ سے گفتگو ہوگی اس حوالے سے. میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو روح کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ میں گزارش کروں گا، یہ جسم فانی ہے، روح باقی ہے. جی. جسم زمین والا ہے، یہی مٹی میں مل جائے گا. روح ہماری مہمان ہے، واپس جائے گی. اس جسم کو چمکانے کی جتنی فکر کرتے ہو اس روح کو چمکانے کی فکر کرو. آرام کی خواہش نہ کرو، قوت زر سے لبریز کرو روح کو اللہ کے ڈر سے. اللہ اکبر. روح کو طاقتور بنواؤ. جب جسم طاقتور ہوتا ہے تو مادیت ترقی کرتی ہے، اور جب روح طاقتور ہوتی ہے تو روحانیت ترقی کرتی ہے. روحانیت کے علمبردار بن جاؤ. دل سے دنیا کی محبت نکال دو، دنیا بنانے والے کی محبت پیدا کرو. جسم کمزور ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن روح کمزور نہ ہونے پائے. نمازوں کی پابندی کرو، ذکر الہی سے مست ہو جاؤ اور گناہوں کو چھوڑ دو. انشاءاللہ یار صحبت زندہ، اگر ہم زندہ ہیں تو انشاءاللہ پھر
اس عنوان پر گفتگو ہوگی. ابھی بڑا تفصیل طلب ہے یہ عنوان, ظاہر ہے جی. اور بہت سی باتیں رہ چکی ہیں اس عنوان پر. انشاءاللہ کسی اور موقع سے میرا یہی پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے اس روح کو طاقتور بناؤ, آخرت کی فکر کرو. یہی ہمارا صحیح معنی میں ہماری ذمہ داری ہے. کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. سبحان اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت, میں اس بہت ہی پیاری گفتگو کے لیے آپ کا نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس دلچسپ موضوع پہ بہت ساری معلومات فراہم کی. ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس سے ضرور استفادہ کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے مقامی نعت خوانوں کے بھی مشکور و ممنون ہیں, جناب عبدالرحمن پہالہ اور جناب محمد شہریاز. تو ناظرین کرام, اس کے ساتھ ہی انجمن پروگرام پایہ تکمیل تک پہنچا. انشاءاللہ العزیز آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.